السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی زراعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار حسن۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر پنجاب انجم علی بھٹر صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ لوکسٹ کیا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب تک انہوں نے کیا اقدامات کیے۔ چلتے ہیں انجم علی بھٹر صاحب کے ساتھ۔ سر، آپ جائیں کہ لوکسٹ کیا ہے، اس کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، اور اب تک آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ پہلے تو میں آپ کے توسط سے یہ بات کرتا ہوں کہ پنجاب میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ پچھلے سال جون سے لے کے آج دن تک ہم کاشتکار کے ساتھ دن اور رات کھڑے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں کو یہ پتہ ہے اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ لوکسٹ بنیادی طور پہ پچھلے سال 2018 سے چل رہی ہے، اور اس کا جو اس وقت 27 سال کے پاس ظہور، وہ جب یہ بحر ہند میں ایک طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے یو اے ای میں، جسے سونامی کہتے ہیں، یو اے ای میں اور قطر میں اور سعودیہ میں بے شمار بارشیں ہوئیں، اور جو لوگ مکہ معظمہ جاتے تھے وہ کہتے تھے وہاں پہ فلڈ آئے ہوئے ہیں۔ یہ اسی دور میں جب بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، اور ہاں دبئی میں، اور جو یمن اور سعودیہ کے درمیان لاکھوں میل کے ریگستان ہیں وہ سارے سیچوریٹ ہو گئے، وہاں پہ یہ کنٹرول سے باہر ہوئی، اور اس کی 4-5 نسلیں پیدا ہوئیں جنہوں نے پورے سسٹم میں پھر کنٹرول سے باہر ہوئی اور تباہی پھیری، اور 27 سال کے بعد یہ نکلی۔ ایف اے او کی طرف سے اور باقی اداروں کی طرف سے یہ بالکل ایڈوائزری چل رہی تھی۔ 2019 میں یہ جنوری فروری میں بلوچستان آ گئی تھی، اور اس وقت سے پنجاب اس کو واچ کر رہا ہے۔ ہم نے اس وقت الرٹ ایشو کیا کہ یہ بلوچستان میں آئی ہے، یہ کنٹرول نہیں ہوگی، آگے جائے گی۔ پھر ہم جب سندھ پہنچی تو پنجاب کے سارے محکمہ زراعت کے چیدہ افسر مجھ سمیت ہم سکھر گئے۔ سکھر میں جا کے ہم نے ٹریننگ کی نارا ڈیزرٹ کے اندر، پھر واپس رحیم یار خان آئے بھاولپور۔ اس وقت ٹڈی نہیں آئی تھی، ہم نے اس کی سرویلنس سیکھی، ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا۔ یہ پھر جولائی میں آنی شروع ہو گئی، اور نومبر تک پنجاب کے کسی کاشتکار کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ رات دن کیمپ لگا کے چولستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے 53,000 ہیکٹیئر جو 1.25 لاکھ ایکڑ بنتا ہے اس کو وہاں مینیج کیا۔ جس طرح مینیج کیا، آپ سے ڈھکی چھپی بات نہیں، کسی کی منت کی، پیسٹ سائڈ اٹھائی، کسی ذمہ دار سے ہم نے مشین لی، کسی سے گاڑی لی، کسی محکمے سے، ہم وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کاشتکار کو پریشانی نہیں آنے دی۔ اس کے بعد جب نومبر کا مہینہ ختم ہو گیا، اور ہمارا جو سمر سیزن ہے، 2 سیزن ہیں، ایک سپرنگ سیزن ہے، ایک سمر سیزن ہے۔ لوکسٹ ایک سیزن ختم ہوتا ہے تو دوسرے سیزن میں مائیگریٹ کرتا ہے، وہاں پہ انڈے دے سکے، بچے دے سکے۔ تو اس مائیگریشن کے دوران یہ دسمبر کے آخر میں پھر بہاولپور کے اوپر نظر آئی، اور پھر لودھرا میں بھی نظر آئی۔ تو یقیناً پنجاب نے، پاکستان نے انڈیا کے ساتھ پروٹیسٹ کیا کہ یہ کدھر سے آ گئی ہے۔ جب سیزن ختم ہو گیا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ آف سیزن ٹیمپریچر چونکہ راجستھان میں اتنا کم نہیں ہوا تھا، تو وہاں سے جو 3rd سٹیج نکلی ہے وہ مائیگریٹ کر رہی ہے ٹو دی اسپرنگ بریڈنگ ایریاز جو بلوچستان کی طرف ہیں۔ لیکن اسی دوران آپ کے علم میں ہوگا کہ جنوری کے شروع میں شدید سردی شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ملتان جیسے شہر کے اندر بھی ٹیمپریچر 0 ہوا، اور تیز ہوائیں چلی، جس نے اس پیسٹ کو ادھر نہیں جانے دیا، اور یہ پیسٹ پھر پنجاب کے اور کے پی کے ایریا میں سیٹل ہوا، جس میں جو بڑی سیٹلمنٹ تھی وہ دریا بیاس کے اوپر تھی، پرانا جو بیلٹ ہے اس کا، جس میں پاک پتن اور اکاڑا شامل ہے، اور باقی کے پی کے کی طرف جاتی ہوئی یہ جب موسیٰ کھیل سے یا کوئی سلمان سے اس نے کراس کیا تو دریا سندھ کے اوپر سے پھر یہ بکھر ایریا میں آئی، جھنگ، بکھر، نورپور تھل، منکیرا اور 18 زاری، اس میں تقریباً یہ 100-125 کلومیٹر ایریا میں
یہ وہاں پہ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد KPK میں ڈی خان سے وزیرستان، اور پھر جو اطلاع ہے کہ یہ وزیرستان ایک افغانستان تک گئی، اور یہ پہلی دفعہ جو اپر ڈسٹرکٹ ہیں بلوچستان کے، جس میں شرانی، قلعہ سیف اللہ، اس کے بعد چاغی، موسیٰ خیل، اور پھر یہ ہمارا جو رجحان ہے، اس کے بعد ٹرائبل ایریا ہے، اس کے اوپر پھر پران رکھنی ہے، ڈیرہ بگٹی ہے، اس ایریا میں اس نے سردی کی وجہ سے روٹ لیا پہاڑ کے نیچے سے، تو وہ اس سارے ایریا کے اندر آئی۔ ہم نے اسی وقت ہی کوشش کی کہ یہ چونکہ ایسے ایریا میں آئی ہے جو ان کنونشنل ایریا ہے، جو لوکسٹ کا ایریا نہیں ہے، اگر یہ اس ایریا میں بیٹھ گئی تو یہ مستقل ہمارے لیے سد درد ہوگی، تو ہم نے اس کو اسی وقت مارنا شروع کیا، کوشش کی کہ اس کو جو اس وقت نظر آئے اس کو ختم کریں۔ تمام ڈسٹرکٹ میں ڈے اینڈ نائٹ آپریشن شروع ہوا، پھر ہمارا آپریشن چلا فیبری تک، کچھ جگہ پہ مارچ تک چلا، اور یہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی ایگلنگ نکلتی ہے جا کے مارچ کے آخر میں، کچھ جگہ پہ اپریل پہ، جب ایگلنگ نکلی تو پھر ہم گئے، لیکن اتنا بڑا ایریا تھا کہ جب یہ دوبارہ آئی تو اس کے بعد NDMA نے اس کو ٹیک اپ کر لیا۔ جنوری میں پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان بنا، اور وفاقی حکومت نے اس کے اوپر اپنا خاص فوکس لیا، نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی، اور جو ڈیفنس کے ادارے ہماری مدد کے لیے آ گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ بلوچستان بہت بڑا ایریا ہے، سیکورٹی پرابلمز ہیں، چیلنج ہے۔ پنجاب نے اس کو سکسیسفلی اس وجہ سے ہینڈل کیا کہ پنجاب نے اس کو ٹائم کے حساب سے، ریسورسز کے حساب سے، اور اپنی جو کیا کہتے ہیں کیپیسٹی پیسٹیسائڈ کی اور اکوپمنٹ کی اتنی بڑھا لی کہ جب یہ دسمبر میں ہم کام کر رہے تھے تو ہم زیادہ سے زیادہ 400 سے 500 ہیکٹیئر ڈیلی سپرے کرنے کی پوزیشن میں تھے، اور مارچ میں ہم 10,000 پہ چلے گئے تھے۔ اپنی گاڑیاں انکریز کر لیں، اپنے بندے انکریز کر لیے، اپنی مشینیں بڑھا لیں۔ آج ہمارے پاس 2200 مشینیں ہیں، جس میں ہمارے پاس 1100-1300 نیپ سیک ہیں، کوئی بوم ہیں، کچھ جیکٹو ہیں، کچھ ہمارے پاس پلنجرز ہیں، اور اب ہم ملتان ڈویژن کو بھی اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ سر آپ یہ بتا رہے ہیں، کیا اگر پھر حملہ ہو تو پھر آپ فوری طور پر اس کو واپس بھیجیں گے، کیا کریں؟ اب ہمارے لیے اس وقت جو پنجاب ہے، پنجاب کا سیزن تو ہم نے جو بکھر والا تھا، میں یہی عرض کروں گا کہ عام طور پہ 1 کلومیٹر میں کسکیر میں یہ 4 کروڑ سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر یہ 4 کروڑ سے زیادہ 1 کلومیٹر میں سے بھی یہ اڑ پڑتے تو اس نے سورج نہیں نکلنے دینا تھا۔ تو ہم نے پوری کوشش کی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان فوج کے اداروں کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، کہ ہمارا ایک ہی چیلنج تھا کہ ہم نے اس کو تھل سے نکلنے نہیں دینا، اڑنے نہیں دینا، اٹ واز باٹم لائن۔ لیکن اس نے جو ہمارے DA خان سے ٹریول ہوئی، اور باقی جو بچے کچھ اس پنجاب کے تھے، انہوں نے پھر شارٹ روٹ لیتے ہوئے یہ چولستان کی طرف مائیگریشن شروع ہوئی، اور یہ 4 سے 5 سوام یہاں سے گزرے، اور یہ گزرتے ہوئے اس نے بالکل ڈیفرنٹ فنامنا لیا کہ یہ ایک بڑے سوام کی بجائے یہ بسٹ ہوتے رہے۔ یہ جب 18 ہزاری سے نکل کے احمد پور سیال کے اوپر یا رنگ پور کے اوپر آتے تھے تو وہاں پہ یہ سپلٹ ہو کے 50-60 حصے، کوئی کبیر والا کی طرف، کوئی ویاڑی میلسی، کوئی تلمبا، کوئی نیچے مظفر گڑھ کی طرف۔ تو انہوں نے ہمیں کافی ٹف ٹائم دیا۔ ہم ان دنوں میں بھی ملتان میں ہی تھا، بلکہ عید والے دن ملتان کے اوپر سے پھر رہی تھی، تو ہم اسے شجاع آباد، جلال پور پیر والا تک اس کے پیچھے تھے۔ اب ہم نے اسی سسٹم کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو مزید امپروو کیا ہے۔ اب ہم نے ولیج کمیٹیز بنا دی ہیں، اور پنجاب کے 21,000 ولیجز کے اندر ہم نے اس کی گاؤں وجلنس کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، لوکس جو ہے اس کی پہلی رپورٹ زمیندار کی طرف سے ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ زمیندار اگر بتائے کہ میرے ایریا کے اندر اب ایک سوام گزرا ہے چھوٹا، گزرتے ہوئے اس میں سے کچھ جو اس کے پروانے ہیں وہ گر گئے نیچے، وہاں پہ انہیں ایگلنگ کر لی ہے، وہاں پہ ڈرائی جگہ ہے، کوئی کھالے کا ایریا ہے، اور جگہ ہے، ذمہ دار نہیں بتائے گا تو وہاں پہ اس کے لیے مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔
اچھا اب ہم ذمہ داروں کا ہم نے پہلے ٹریننگ کا بندوبست کیا. آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم ولیج کمیٹی بنا رہے ہیں, ان کو رجسٹر کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور پھر ہم جس طرح نیشنل ڈیفنس ہوتا ہے ہم ان کے ہتھیار بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ 18,000 جو نیب سیک سپریئرز ہیں وہ ذمہ داروں نے رجسٹر کروائی ہیں. 600 سے زیادہ باغوں میں جیکٹوز ہیں, وہ 2200 بوم سپریئرز ہیں. ذمہ داروں نے کہا ہے کہ آپ اس کو آنے دو, وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم ان کے آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن دیکھیں زراعت کو پنجاب نے ربی میں نقصان نہیں ہونے دیا. نہیں ہوگا, ہم ہماری بات کی. لوگ دسمبر میں بہت ٹینشن تھی کہ جب مارچ میں نکلے گی تو پنجاب میں کیا ہوگا. تو پنجاب میں جو گندم ہے یہ پچھلے سال سے 1 ملین ٹن سے زیادہ ہوئی ہے. پنجاب میں پچھلے سال 18.3 ملین ٹن تھی, اس سال 19.4 ہے. پنجاب میں کنولا پچھلے سال سے ڈبل ہوا ہے. پنجاب میں مکھی کی پیداوار بڑھی ہے. لیکن کسانوں کا یہ بتائیں کسان کس حد تک مطمئن رہے ہیں, اپنی فصلوں پر کس طرح توجہ دیں, کیونکہ لوگ مایوس ہوئے بیٹھے ہیں اور ڈرے بیٹھے ہیں. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اس وقت ہم نے جو چولستان کے اس وقت حالات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے مائکرون سپریئرز جو چولستان میں استعمال ہوتی ہیں NDMA UK سے امپورٹ کر رہا ہے, اور جب تک وہ امپورٹ نہیں ہوتی ہم نے لوکل بنا کے وہاں پہ پہنچا دی ہیں. وہ ہم چولستان میں بھی اس کو ریڈی ہیں. ہم 3-4 جگہ سے ہمیں خطرہ ہے. ہمیں بلوچستان سے خطرہ ہے کیونکہ بلوچستان سے 2-3-4 ابھی تک سوام جو ہیں وہ چونکہ ہمارا جو بارڈر ایریا ہے موسیٰ خیل ہے, رکھنی ہے, ڈیرابوٹی ہے یا اوپر ہے, وہ رجحان کا رستہ اختیار کر رہے ہیں. رجحان کے اندر چونکہ ہم نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا ہے اور رجحان کا ایریا ہم نے بالکل صاف کیا ہے. ایون کچھی کنال کے آگے تک گئے ہیں, وہاں پہ صاف ہوا. لیکن اس سے جو پچھلے والے ایریے ہیں آپ کو پتہ ہے 43% آف پاکستان از بلوچستان. تو جب بلوچستان سے کچھ نکل کے نارا ڈیزرٹ سے عمر کوٹ کی طرف جا رہی ہیں جو سمر ایریا ہے, کچھ وہ یہ روٹ استعمال کر رہی ہیں جس میں وہ صادق آباد کے اوپر کبھی لینڈ ہوتی ہے, سندھ سے کشمور سے آ جاتی ہے, کبھی یہ راجن پور سے ہوتی ہوئی علی پور مظفر گڑھ اور پھر آگے نکلتی ہے. تو اس میں جو سوام جا رہے ہیں ان کی کنیکٹیوٹی ہم کر کے اس میں ہم نے آؤٹ پوسٹیں بنا دی ہوئی ہیں. آؤٹ پوسٹ سے انفارمیشن جاتی ہے, کنٹرول روم پہ لینڈ کرتی ہے, کنٹرول روم سے پھر آگے ٹیموں کی طرف لینڈ کرتی ہے. انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت دریائے سندھ کے پرلی طرف آئی تو دریائے سندھ کے اس طرف جو خانپور لیاقت پور کے ایریا جاتے ہیں ہم ان کو الرٹ کرتے ہیں. ٹیمیں ہمارے پاس ہیں. آج کی تاریخ میں میرے پاس 1,28,000 لیٹر پیسٹسائڈ ہے جی, اور 5 لاکھ لیٹر ہم انشاءاللہ اس نیشنل ایکشن پلان میں اور خرید لیں گے. کاشتکار کے پاس اپنے وسائل بھی ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ایک تو ہمت مردہ مدد خدا, تو یہ پہلی دفعہ بنگال تک پہنچی ہے. اس نے ہماچل اور جو اس کا مدھیہ پردیش میں بڑی اس کی وہاں پہ آمد ہوئی ہے, اس سے آگے پھر اڑیسہ کی طرف گئی ہے, بہار کی طرف گئی ہے. تو اس سے ہم 2-3 چیزیں اخذ کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اسے پوری طرح اپنے ایریا سے نہ نکلنے دے, کیونکہ یہ اب انڈیا کے سینٹرل انڈیا سے بھی پیچھے چلی گئی ہے. تو وہ اپنے طور پہ اس کو زور لگا رہے ہیں. اب کتنا حصہ ہماری طرف آئے گا یہ دیکھنے کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو دوسری طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے ایریا میں انڈیا ملٹیپلائی کیا ہے. اگر بہت بڑے ایریا میں ملٹیپلائی کیا تو ممکن ہے کہ بہت بڑے ایریا سے پھر نکل کے پھر سپرنگ ایریا میں جائے, تو یہ ہمارا پنجاب کا راستہ اختیار کرے. تو ہمیں نومبر تک ایک بڑے حملے کا خطرہ ہے, چونکہ نومبر میں انڈیا سے ہماری اوپر حملہ ہوگا. نومبر میں چونکہ جب ان کا سمر سیزن ختم ہوگا تو یہ سپرنگ کی طرف جائیں گے تو پھر نومبر کو آئے گا. دوسرا, ہم افریقہ کے جو ملک ہیں وہاں سے ایک ایڈوائزری آ رہی ہے کہ وہاں سے کوئی 100 میل لمبے جو سوامز ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہیں, اور وہ نکل کے انڈیا کی طرف موو کریں گے, اور اس میں کچھ پاکستان کی طرف بھی آئیں گے. لیکن وہاں پہ کنٹرول ایکٹیویٹی چل رہی ہیں. کنٹرول کی وجہ سے وہاں پہ اور کچھ بارشوں کا سسٹم بھی ہوا ہے. ابھی تک جون شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی تک وہاں پہ نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان
ان ملکوں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے، کیونکہ اس وقت نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر بن گیا ہے جس کو سید فخر امام شاہ صاحب ہیڈ کرتے ہیں، جس میں تمام پاکستان کے ادارے اس لوکسٹ کنٹرول کے اوپر اپنی اپنی انپٹ دیتے ہیں۔ بہت ہائی لیول کمیٹی، بہت سیریس اپروچ ہوتی ہے، جس میں اکوپمنٹ کے اوپر، پیسٹ سائڈ کے اوپر، مشینوں کے اوپر، ٹیمز کے اوپر اور چیلنج کے اوپر کتنا ٹائم چاہیے، ان ملکوں کے سفارت خانوں کو، سفیروں کو بلا کے اپنے سفیروں کو ان ملکوں میں کوشش کر کے کوشش کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو مینیج کریں۔ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، 26 ملکوں میں ہے، 26 ملکوں کے لیے خطرہ ہے، 6 ملکوں میں ہے، اور وہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی زراعت کو بچائیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ پنجاب کے اندر ہم نے بہت سارے ایریاز کے اندر اس کو ختم کیا ہے۔ ہمارے ارد گرد نہ ساؤتھ ایشیا میں نہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں، ایران، افغانستان، انڈیا اور کسی ملک کے اندر اتنی صفائی نہیں ہوئی جتنی پاکستانی پنجاب میں ہو صفائی ہے۔ لیکن اس کے لیے 3000 بندہ، 300 گاڑیاں اور کسانوں کا 7.5 لاکھ ایکڑ پہ سپرے ہوا ہے، اور کسانوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ ہم اب زیادہ توقع کرتے ہیں، ربی بچ گئی ہے، انشاءاللہ خریف بچے گی، لیکن جتنے ذمہ دار ساتھ ہوں گے ان کی مدد کے ساتھ، اور اس کی پراپر اطلاع دیں، اس کے بارے میں سیکھیں، اور اس کو کسی لوکل پیسٹ سائڈ کے ساتھ مینیج کر لیں۔ اپنی فصل کو بچانے کے لیے پہلے بھی سپرے ہو سکتا ہے، پہلے کپاس چھوٹی سی تو بہت خطرہ تھا، اب کپاس بڑی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ نہیں۔ اچھا سر، آپ اس وقت ظاہر بات ہے پنجاب کی پوری زراعت کو دیکھ رہے ہیں، ایکسٹینشن بھی آپ کے پاس ہے، اور آپ پیسٹ وارننگ کے بھی، پلانٹ پروٹیکشن کے بھی ڈی جی آپ ہیں۔ یہ زرعی ادویات کے حوالے سے میں بات کروں گا، بہت ساری زرعی ادویات کی شکایات بھی ہیں، 2 نمبر سیزن میں لوگ آ جاتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا کوئی جامع پالیسی بنائی ہے؟ جس طرح سیڈ سے لوگ پریشان ہیں، سیڈ پر پراپر جس طرح آپ نے بات کی کہ بڑی کوشش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ سیڈ کاشتکاروں کو اس دفعہ بھی خالص نہیں مل سکتا۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسی شکایت ملی ہیں۔ پیسٹی سائڈ، کیونکہ اب اگلا سیزن آ رہا ہے، پیسٹی سائڈ کی ضرورت ہے اور بڑا اہم زراعت کا یہ پہلو ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا اس دفعہ جامع پالیسی بنائی ہے؟ کیا کریں گے؟ یا ایسے ہوگا کہ جیسے جیسے اپنے جو آپ کے زراعت افیسر ہیں وہ اپنے مفادات کی چھاپے مار جو ہے وہ کارروائی ڈالتے ہیں، یا کوئی پراپر جامع آپ؟ لیکن یہ ہماری جو 2 ہی طریقہ کار سے کوئی بندہ کیمپین رن کرتا ہے، چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی 0 ٹالرنس کی ہے کوالٹی کے اوپر، کہ ہم ہر صورت میں کوالٹی بچائیں گے، چاہے وہ فرٹیلائزر ہو، چاہے پیسٹ سائڈ ہو۔ فرٹیلائزر میں بھی پہلے جن ڈی اے پی کے اوپر بڑے ایشوز ہوتے تھے، اب ڈی اے پی کے اوپر اتنے ایشو نہیں ہیں، کیونکہ اس کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے پرائسز ٹھیک ہیں۔ لیکن مائکرو نیوٹرنٹ پہ ایشو ہیں، تو مائکرو نیوٹرنٹ ہمارا فوکس ہوتا ہے، اس لیے 4.5-5% ہم مائکرو نیوٹرنٹ کے اوپر جو نیگیٹو آتے ہیں اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں۔ پیسٹ سائڈ کے اوپر بھی ہماری اوورٹ اینڈ کوورٹ دونوں پالیسیز ہوتی ہیں۔ اوورٹ اینڈ کوورٹ کی میں بات کرتا ہوں، کچھ ہم سیمپلنگ کرتے ہیں، کچھ ہم مخبر کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں جی۔ لیکن اس میں کامیابی اسی وقت ہوتی ہے کہ سب لوگ مل کے ہمارا ساتھ دیں، اور ہاں ہمیں کریکٹ انفارمیشن ملے۔ اور کئی جگہ پہ ہمیں ٹرک بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، کیونکہ میں ساری چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں، تو اس میں فروٹفل ہمارے پاس انفارمیشن آئے، اس کے اوپر ہم امیڈیٹلی پہنچتے ہیں اور کاشتکار کا تحفظ کرتے ہیں۔ پچھلے 2-3 مہینے میں آپ نے اپنے زون میں دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ کے اوپر بہت افیکٹو ریٹس ہوئے ہیں، جس کا کوئی رزلٹ نکلا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کاشتکار کے بھی دیکھنے والی ہیں کہ کہیں پہ لیبل چھاپ رہے ہیں، کہیں پہ لیبل بھری جا رہی ہے، کمپنیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کمپنیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشن، اس میں کہیں ہمیں بڑی پازیٹیو رپورٹس بھی ملتی ہیں۔ اور میں آپ کو انٹرسٹنگلی بات کروں کہ ایک کمپنی والے نے کچھ اپنی کمپنی کا، اپنی مل کا کچھ ایریا کسی کو کرائے پہ دیا ہوا تھا، اس کمپنی نے خود ہمارے سے ریڈ کروایا، اور یہ بڑی ایمانداری کی بات ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ بندے صحیح کام نہیں کر رہے اب، تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم کاروبار سے ختم کریں، ان کو براڈ ٹو بک کریں۔ تو اس قسم کی جو ایشی سچویشن ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جتنے آپ لوگوں کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں نا، جتنی آپ لوگوں کی آنکھیں ہیں، آپ لوگ زیادہ مدد کریں گے۔ دیکھیں ہم خود چونکہ کاشتکاروں کی فیملی سے ہیں،
اگر کسی جگہ کے اوپر کسی ذمہ دار کو اچھی دوائی نہیں ملتی یا کھاد نہیں ملتی، اس نے کیسے پیسے خرچ کر کے دی ہوتی ہے؟ اس نے کسی سے مستاجری پہ ادھار اٹھایا اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے، کسی زیور کس بیچ طرح کے، بیچا جانور ہے، بیچ کے، بالکل اس ہے۔ سے اس کے فصل کو بھی پھر وہ نقصان ہوا، فصل بھی گئی، پچھلا خرچہ بھی نقصان پچھلا ہوا۔ خرچہ بھی ہوا، تو یہ بڑی دکھ والی ہے اور اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس چیز کے اوپر ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اچھا سر، یہ تو چلے آپ نے بتا دی۔ دوسرا یہ کاشتکاروں کو بتائیں، کسی دوائی کی کوئی شارٹیج یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آپ نے استعمال، اسپیشلی وائٹ فلائی اور گلابی سنڈی، یہ کپاس سے کاشتکاروں کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، اس حوالے سے کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہو، یا پھر پیسٹی سائڈ کی قیمتوں کا بھی میں بات کروں گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑی کم ہوئی ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ قیمتیں کم کریں، اس پر آپ بتائیں کاشتکاروں۔ دیکھیے، چونکہ جب کووڈ لاک ڈاؤن تھا اور بہت ساری سچویشن تھی تو پیسٹیسائڈ اویلیبلٹی واز اے چیلنج۔ ہم پریشان تھے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو ہماری ساری جو ریلائنس ہے وہ چائنا کے اوپر ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ چائنا میں لاک ڈاؤن پہلے ہو گیا تھا، ہمارا بعد میں ہوا، تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم چائنا سے کتنی امپورٹ کر رہے ہیں، کتنے پرسنٹ امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس امپورٹ اگر کم ہوتی ہے تو اس سے 2 نمبری کتنی ہوگی۔ ہم اس ساری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، ان سے رائیول کی پوزیشن بھی دیکھتے ہیں، پورٹ آف انٹری سے جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنی واقعی جو کاغذ آئے ہیں، اب وہ دوائی آئی ہے نہیں آئی۔ ہاں، دوسرا آپ کے علم میں ہوگا کہ وائٹ فلائی چیلنج ہے، اور موسم اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ جب اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے اور سخت قسم کی گرمی پڑتی ہے تو وائٹ فلائی جو ہے اس کی پاپولیشن ملٹی پلائی کرتی ہے۔ آپ نے پچھلی دفعہ لودھرا میں جلا یونین کونسل اور باقی، کیا اس میں کوئی کم ترقی یافتہ ذمہ دار تھے؟ انہوں نے بہت محنت کی، لیکن وائٹ فلائی نے اچھے سے اچھے ذمہ دار کے بھی بس نہیں چلنے دیا۔ اس طرح میں نے راجن پور میں 1-2 ایریا دیکھے ہیں، میرا پور کا ایریا تھا، جہاں پور کے آگے ایریا تھے، اس میں وائٹ فلائی کنٹرول سے بلاسٹ ہو گئی، تو پنجاب میں باقی جگہ پہ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم جو ہے وہ بڑا، اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ کو اگر بارشیں زیادہ سنیں آ رہی ہیں، موسم معتدل رہتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن ہم فائن ٹیون کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت نے جو سبسڈی دی ہے وائٹ فلائی کے اوپر 4 ایکڑ تک وہ 300 روپے فی ایکڑ دیں گے، تو ہم اس انیشیٹو نہیں، یہ عام طور پہ جو ہمارا پچھلے سال ویڈیو سائٹ کے اوپر آیا تھا وہ واچر بیس سبسڈی تھی، فارمرز خریدتا تھا، واچر سکریچ کرتا تھا، اس کو سبسڈی کیش مل جاتی ہے۔ ہاں، ابھی چونکہ اس کے اوپر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ، چونکہ اس میں پھر پروڈکٹ سلیکشن ایشو آئے گا نا، کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پروڈکٹ ہے، وہ پروڈکٹ ہے، یہ کام کرتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے، یہ کم کام کرتا ہے، تو وہ اچھی کو کمیٹی بنا کے پروڈکٹ فائنل کر دیتے ہیں۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ ہوگی، تو ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد یہ دونوں ایشوز، جو پی بی روپس والا ہے، جو وائٹ فلائی والا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو ڈیسائیڈ کر دے، اور اگلے 2-3 مہینے میں یہ جو فائد ہیں ذمہ دار کے پاس پہنچنا شروع ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین، انجم علی بھٹر صاحب نے لوکس کے حوالے سے بڑا تفصیل نگاہ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے کسی بھی خطے میں زراعت کو نقصان نہ ہو، اور وہ ہر وقت الرٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے، جو انتظامات کیے ہیں وہ بھی بتایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ کسان اگر مل کر مقابلہ کریں گے تو یقیناً اس بہت بڑی آفت سے مل کر ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی میزبان کی اجازت دیں، اللہ نے